दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आटफा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मसफीद करें। अल्लाह ताला ने हमें एक जी शऊर इंसान बनाया है और मुशाहिदे के लिए हमें इस कायनात के अंदर छोड़ा है। और फितरत ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कई निशानियाँ दी हैं कि हम कुछ अगर असूल व ज़वाबित को अपना लें तो हमारी ज़िंदगी जो है ना ये जन्नत नज़ीर बन जाती है। तो आज मैं कुछ जो है ना वो 3 पॉइंट्स का बेसिकली मैं ज़िक्र करूँगा जो इस वक़्त मेरे ज़हन में हैं, ताकि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अगर मैं भी और आप भी और दीगर दोस्त भी इसके ऊपर अमल करें तो मुमकिन है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ आ जाएँ। तो एक जो कुदरत का जो फितरत हमें सिखाती है जस्तजू करना, तो एक फैक्टर है जस्तजू, और दूसरा है तक़सीम, और तीसरा है अब्ज़ॉर्व करना, जज़ब करना कि हम ये चीज़ों को जज़ब करना हमें आता है या नहीं। तो जैसे कि अगर जस्तजू है, जस्तजू इसी तरह है कि अगर आप एक परिंदे को लेते हैं, परिंदा जो है ना ये सुबह न उठता है, भूखे पेट उठता है, तवक्कुल उसका अल्लाह ताला के ऊपर होता है। तो उस तवक्कुल को लेकर वो रिज़्क की तलाश में निकलता है, तो वो रिज़्क अपना लेकर आता है। तो ये उसका तवक्कुल और उसकी जस्तजू है। तो अगर वो जस्तजू नहीं करेगा तो उसको वो रिज़्क नहीं मिलेगा बैठे-बिठाए, उसको मिलने के वो चांस कम है, उसके अंदर जस्तजू का अंसर शामिल होता है। एक दहकान जो है ना अपने खेत के अंदर जो है ना वो उसकी हल चलाता है, हल चलाकर पानी देता है उसको, दाना उसको बोता है, फिर वो तवक्को करता है कि इसके अंदर जो है ना वो फसल उगेगी। अगर वो उसके अंदर जो है ना वो अपनी ये इसके ऊपर कोई किसी ज़मीन को अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए, तो वो अपनी ज़मीन के अंदर वो मेहनत ना करे, तो ज़ाहिर है कि उसके ऊपर फिर जड़ी-बूटियाँ उगेंगी ना, तो उसके ऊपर वो कारआमद वो चीज़ें उसके अंदर वो उसकी वो फसल नहीं ले सकेगा। इसी तरह जो इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, इंटेलेक्चुअल अल्लाह ताला ने हमें ये दिया है, एक दिमाग हमें दिया है, सोचने के लिए अकल दी है, शऊर दिया है। तो अगर हम अपने दिमाग को, अकल और शऊर को, क्योंकि हमारा दिमाग, अकल, सोचने समझने की ताकत, ये एक खाली बर्तन के मुस्ताक है। तो उस बर्तन को भरने के लिए जो भी हम जस्तजू करेंगे, हम वही उसका जो है ना वो आउटपुट लेंगे। अगर हम अपने ज़हन को शैतानी ख़यालात से भरेंगे, तो शैतानी ख़यालात की ज़ाहिर है कि उसका नतीजा भी वही निकलेगा कि हमारा जो है ना वो शख्सियत जो है ना वो डैमेज होगी। अगर इसको हम गौर व फ़िक्र से, तदब्बर से, फ़हम व फ़रासत से इसको भरेंगे, तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर से जो है ना ये एक इसके अंदर खैर के शगुफ़े उसके अंदर जो है ना वो फूटेंगे। तो ये चीज़ें हमारी बाकी ज़िंदगी के और भी मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, दोस्तियाँ हैं, तो अगर उनको निभाने के लिए, क्योंकि रिश्ते जो है ना ये रिश्ते और ताल्लुक ये मोहब्बत के मुतकाज़ी होते हैं। अगर हम अपने दिलों के अंदर रिश्तों के लिए मोहब्बत और एहतराम नहीं भरेंगे, तो वो भी ज़ाहिर है कि उनके अंदर भी वो खोखलापन होगा, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो ये हमारी जद्दोजहद और कोशिश होती है कि हम चीज़ों को जो है ना ये पॉज़िटिवली जो है ना किस तरह ये आगे लेकर चलते हैं। और अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें जो है ना ये हमारी अपने इस निज़ाम में ही रखी हुई हैं। सिर्फ़ हमने इसको समझना है, और उसको जो है ना हमने सोचना है, उसके ऊपर गौर करना, तदब्बर करना है इसके ऊपर। तो आगे जाकर मैं ये करता हूँ कि तक़सीम करना। तो एक तक़सीम करना कि जो भी ये भी एक ज़िंदगी को आसान बनाने का एक बहुत ही अच्छा गुर है, क्योंकि तक़सीम करने वाला हमेशा जो है ना वो मोहब्बत की सरज़मीन पर जो है ना वो एक मुस्बत नक्श जो है ना वो छोड़ता है। तो तक़सीम जो है ना जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है, इनायत किया है, अगर आपको इल्म दिया है, अपने इल्म के ज़रिए जो इल्म दूसरों के साथ शेयर करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल और ज़र दिया है, वो दूसरों के साथ शेयर करें। और अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी ओहदे, किसी मकाम पर पहुँचाया है, तो मज़लूम की दाद रसी करके भी आप वो आप उसको तक़सीम कर सकें, जो आपके पास है, वो आप तक़सीम कर सकते हैं दूसरों के साथ।
تو مسکراہٹ اللہ تعالیٰ نے ہر چہرے کے لیے ایک مسکراہٹ دی ہوئی ہے، تو مسکراہٹ بھی آپ جو ہے نا تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی کوئی مول نہیں، آپ کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کسی کی دن بھر کی تھکن اور مایوسی اتار سکتی ہے وہ۔ تو جو اپنا اگر ہمارے اندر خوشگواری ہے، اس خوشگواری کا ہمیں تقسیم کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ بھی۔ اور اگر اسی طرح یعنی کہ جو بھی انسان کے اندر ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے، جو بھی اس نے پرسیو کیا ہوتا ہے اپنے اندر، تو وہ چیز آگے دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر کرتا ہے۔ ایک جس طرح ایک ویل آف بندہ ہے، وہ اپنے ویل آف ہونے کا جو بھی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہے وہ دوسروں کے اوپر وہ تقسیم کرے گا، خرچ کرے گا، خیرات کرے گا، دوسری چیزیں کرے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے وہ اپنی بیماری کو تقسیم کرے گا، بیماری کا تذکرہ کرے گا۔ اگر کوئی غم زدہ ہے، کوئی کرب میں مبتلا ہے، تو وہ اپنا کرب جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ وہ بانٹتا ہے، وہ شیئر کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ جو ہے نا اس نے وہ امن اور محبت کا وہ اس کی طبیعت کے اندر جو ہے نا وہ اس کا غلبہ ہے، تو وہ اسی کا پرچار کرتا ہے، وہ دوسروں کے اندر جو ہے نا وہ تقسیم کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر کسی چیز کے خوف نے گھر کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ دوسروں کے ساتھ وہ شیئر کرے گا، اگر غلبہ خوف کا ہے تو وہ خوف ہی جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو وہ اچھی جو ہے نا وہ چیزیں وہ شیئر نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے کسی کو مثبت سوچ دی ہے، علم دیا ہے، اس کو فہم و فراست دی ہوئی ہے، تو وہ دوسروں کو نیکی کی طرف ابھارنے کے لیے، ایک زندگی کے اندر جو ہے نا پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کی اس کے اندر جو صلاحیت ہے، وہ اسی کو بروئے کار لا کر وہ آگے اسی کو تقسیم کرتا ہے۔ تو ایک بندہ جس کی نیگیٹو اپروچ ہے ہر معاملے کے اندر، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس وہ تعصب ہے، تو وہ تعصب ہی آگے بیچے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہم پرسیو کر رہے ہیں اچھی چیزیں پرسیو کریں، اور اچھی چیزوں کو آگے جو ہے نا وہ تقسیم کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ایک معاشرے کے اندر ہم پازیٹیوٹی پیدا کر سکیں، ایک بہتر معاشرے کی تشکیل کے اندر ہم اپنا رول پلے کر سکیں۔ اسی طرح ایک ہے ابزارو کرنا، چیزوں کو جذب کرنا، اپنے اندر جذب کرنا، کیونکہ یہ بھی ایک فطرت ہے، یعنی کہ یہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، چیزوں کو پرسیو کرنا، جذب کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بارش ایک کسی زمین پر جب بارش آتی ہے، تو جتنی دیر تک وہ پرسیو کرتی ہے اپنے اندر جو ہے نا وہ اپنے اندر وہ بارش کا پانی جو ہم پرسیو کر لے کر جاتی ہے، تو اس کے اندر وہ خیر ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اپنے اندر وہ پرسیو نہیں کر سکتی، اس کی سکت سے وہ باہر نکل جاتی ہے، تو وہ سیلاب کی صورت میں جو ہے نا یہ ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے، جس طرح کے بھی یہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کا ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس باڈی کے اندر جو ہے نا یہ ایک ہضم کرنے کا سسٹم ہے۔ تو اگر ہم جتنا بھی یعنی کہ کھانا کھاتے ہیں، کم کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، اگر ہم اس کو جو ہے نا اس کو ہضم کر لیں گے، تو وہ ہمارے لیے بہتری ہوگی، وہ ہمارے لیے خیر ہوگی جو بھی ہم نے کھایا پیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو ہضم نہیں کر سکتے، تو وہ پھر ہمارے لیے یہ بیماریوں کی نوید لے کر آئے گا، کہ یہ ہماری جو ہے نا یہ بیماریاں ہیں۔ اور اسی طرح اسی طرح یعنی کہ یہ پرسیو کرنے کی، کہ کوئی بندہ اپنا دکھ درد بیان کرتا ہے آپ کے ساتھ، اور اپنے جو ہے نا وہ راز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو اگر آپ وہ پرسیو کر لیتے ہیں، وہ اپنے دل کے اندر ہی، جو دل کا قید خانہ ہے اسی کے اندر اس کو رکھ لیتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس کے رازدان ہمدرد اور موسم کا آپ کا ہوتا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو آپ پھر جو ہے نا اس کو ظاہر ہے کہ آپ کو وہ باہر نکالنا ہے، وہ چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو غیبت اور چغلی وغیرہ کے آپ اس طرح یہ مرتکب ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اور اسی طرح جو ہے نا یہ اگر آپ کے انسان کے رویے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی یعنی کہ حالت جو ہے نا وہ مختلف اوقات مختلف ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر غم اور پریشانیوں کو سہنے کی، ان کو برداشت کرنے کی، اپنے اندر جذب کرنے کی اگر آپ کے اندر سکت ہے، تو ہم بہت سی مشکلات سے وہ بچ سکتے ہیں۔
تو اس کے اندر ہمارا جو ہے نا یہ توکل اللہ بھی ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ اور اگر ہم یہ اس کو اپنے اندر پرسیو نہیں کرتے، ان غموں کو، ان دردوں کو، ان دکھوں کو، تو یہ ہمارے اوپر سے جو چھلکے گی، جس طرح یہ زمین بارش کا پانی سیلاب کی صورت میں چھلکتا ہے، تو ایک مایوسی جو ہے نا وہ چھلکے گی، اور مایوسی پہلے آپ کے اوپر آئے گی، پھر آپ اس مایوسی کا جو ہے نا وہ اس کا شکار جو آپ کے گرد و نواح میں لوگ ہیں، جو آپ کے جتنا قریب ہے، وہ اس کا وہ افیکٹ ہی ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے آپ کو، تو اس مقام اور مرتبے کو اگر آپ نے ہضم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر وہ سمجھا کہ یار یہ میرے اوپر مہربانی ہے، اس کو وہ آپ نے اپنے اندر رکھا، اس کو جذب کر لیا، تو وہ اگر وہ آپ جذب کر لیں گے، تو آپ جو ہے نا دوسروں کے لیے وہ خیر کا جو ہے نا وہ سامان لے کر آئیں گے۔ اگر آپ وہ مقام اور مرتبے کو جذب نہیں کر سکے، تو آپ کے اندر وہ ایلیمنٹس نہیں ہیں ان کو جذب کرنے کے لیے، یا آپ خود نہیں کرنا چاہتے، تو یقیناً جو ہے نا یہ آپ کے اندر تکبر رہے گا، ظلم اور زیادتی کرنے کا آپ کے اندر ایک جذبہ جو ہے نا وہ بیدار ہوگا، جو کہ کبھی بھی ایک اچھے معاشرے کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا سود مند نہیں ہوتی۔ تو یہ بنیادی طور پر دوستوں ساتھیوں یہ چیزیں میرے ذہن میں آئی تھی، بیٹھے بیٹھے میرے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے، اور اس کا مشاہدہ کر کے ہم اپنی زندگی کو کس طرح آسان بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ اس کے ساتھ متفق ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ کسی اور بھی لاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔